السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مغرور بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ یہ خط ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہم اس کو ابھی پھاڑ دیں گے۔ تاریخ کے نتائج میں ایک لمحہ درج ہے جب ایک خط نے ایک مکمل سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ ایک پیغام جو عرب کے ریگستان سے اٹھا اور فارس کے سب سے زیادہ تبصرے بادشاہ کے دربار تک رسائی، لیکن جب وہ درست ہاتھ میں پہنچتا ہے تو وہ اسے پڑھ کے بدلے غصے میں پھاڑ ڈالا۔ اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا جس سے بادشاہ کو غصہ آیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ بالی ایک کاغذ کا حصہ تھا یا ایک ہی خطرہ؟ اور کیوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو کچھ ہی سالوں میں سچا ثابت ہوا؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم جائیں گے وہ بادشاہ کون تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور پھر تاریخ نے کیا کیا۔ آج کی دستاویزی فلم میں ہم جانیں گے کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، اور پھر تاریخ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تعارف: یہ 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ عرب سرزمین پر اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف عرب تک محدود نہیں تھا۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے پیغام تھا۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ان میں شامل ہیں رومن سلطنت کے شہنشاہ، مصر کے شہزادے، حبشہ کا بادشاہ اور فارس کے عظیم شہنشاہ۔ وہ فارس کا بادشاہ تھا کسریٰ خسرو پرویز۔ اس وقت فارس دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا، لیکن اس کے دربار میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ مدینہ میں خاموش رات۔ کچھ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ اب اسلام کا پیغام دنیا کے بادشاہوں تک پہنچے گا۔ ایک ساتھی کو کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ بن حذیفہ سہمی۔ اسے فارس کے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہر بند خط تھا۔ یہ خط تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کو۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارس کے عظیم بادشاہ کسریٰ کو سلام ہے اس پر جو ہدایت کی راہ پر چلے۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کریں اور آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کے لوگوں کا گناہ آپ پر ہوگا۔ یہ ایک مختصر خط تھا، لیکن اس کے پیچھے تھا اللہ کی طرف سے ایک پیغام۔ سفر شروع ہوتا ہے، صحراؤں، پہاڑوں، طویل سفر۔ عبداللہ بن حذیفہ مہینوں کا سفر کرتے ہیں۔ آخرکار وہ فارس کے شاہی محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ محل شاندار تھا، سنہری ستون، قیمتی قالین اور چاروں طرف شاہی محافظ۔ انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ فارس کا عظیم شہنشاہ کسریٰ خسرو پرویز اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ درباریوں میں خاموشی چھا گئی۔ عرب کا ایک آدمی خط اٹھائے ہوئے تھا۔ خط لے لیا گیا۔ عدالت کے ایک اہلکار نے اسے پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی اس نے ابتدائی سطر پڑھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسریٰ کو، شہنشاہ کا چہرہ بدل گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسریٰ کو، شہنشاہ کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کسریٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے محسوس کیا یہ اس کے وقار کے خلاف تھا۔ ایک عرب شخص اسے خطوط بھیجنا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا کہ بادشاہ نے خط پھاڑ دیا؟ اور سب سے پہلے اپنا نام لکھیں۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اچانک اس نے خط ہاتھ میں لیا اور پوری عدالت کے سامنے اسے ٹکڑوں میں
ये खत हमें क्यों भेजा है? हम इसको अभी हम फाड़ देंगे। जब ये खबर पैगंबर साहब तक पहुंची तो आपने फरमाया कि नबी ने कहा, जिस तरह उसने मेरे खत को फाड़ा है अल्लाह उसकी बादशाहत को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। अदालत खामोश हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसरा ने फौरन अपने यमन के गवर्नर बाजान को हुक्म भेजा, आप लोगों को ये रिसाला मदीना ले जाना होगा। जी हुजूर, जैसा आपका हुक्म। हुक्म वाज़ेह था, इस आदमी को पकड़ो जिसने ये खत भेजा है और इसे मेरे पास भेज दो। अब मामला सिर्फ एक खत का नहीं था, ये झगड़ा था एक नबी और सल्तनत के दरमियान। बाजान यमन का गवर्नर, फारिस का वफादार अहलकार था। उसे बादशाह का हुक्म मिला। उसने 2 आदमियों को मदीना भेजा। उसका मिशन था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके फारिस की अदालत में पेश करना। दोनों लोग मदीना पहुंच गए। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और कहता है, हमारे बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ देर खामोश रहे। फिर आपने फरमाया, कल आ जाओ। मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगले दिन जब वो वापस आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैरान कुन खबर सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, आज रात अल्लाह ने तेरे बादशाह को तबाह कर दिया। दोनों आदमी चौंक गए। फरमाया, क्या कह रहे हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बादशाह किसरा को उसके अपने बेटे ने उसे कत्ल किया है। ये बहुत बड़ी खबर थी। उस वक्त फारिस बहुत दूर था। इस खबर को वहां से मदीना पहुंचने में हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद यमन के गवर्नर बाजान को फारिस से नया पैगाम मिला। किसरा खुसरू परवेज को उसे उसके बेटे कावाद दोम ने मारा है और अब वो नया बादशाह है। जब बाजान को ये खबर मिली तो वो हैरान हुआ, क्योंकि यही चीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। ये वो लम्हा था जब बाजान और उसके साथ बहुत से लोग इस्लाम कबूल किया। किसरा ने सोचा कि एक खत फाड़कर वो इस पैगाम को तबाह कर देगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। चंद सालों में अजीम फारसी सल्तनत, जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था, तारीख से मिटने लगा और इस्लाम का पैगाम अरब से फैला दुनिया के हर कोने तक। ये कहानी हमें गहरा सबक सिखाती है। ताकत और फख्र ये सब आर्जी हैं, लेकिन सच्चाई का पैगाम हमेशा के लिए बर्दाश्त करता है। हकीकत को पहचानने वाले तारीख में इज्जत दी जाती है, और जो लोग गुरूर की वजह से उसे रद्द करते हैं, तारीख का इंतबाह बने। जिस बादशाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया, वो फारिस का शहंशाह खसरो परवेज था। उस वक्त फारिस पर सासानी सल्तनत की हुकूमत थी, लेकिन बाद में इस्लाम के दौर में यह कुछ ही वक्त के बाद उसकी हुकूमत बिखर गई और उसका अंजाम इबरत बन गया। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस सहाबी ने फारिस को फतह किया था और वो एक ऐसे सहाबी थे जो जन्नत में जाएंगे। चाहिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।